یونٹ جو ہے نا کس کا بنایا اللہ نے؟ عورت کو بنایا. یہ عورت کے لیے ایک زندگی کی نوید تھی. بدقسمت ہے یہ مسلم معاشرہ جس نے اللہ کی دی ہوئی جو حیثیت ہے اس کی نفی کی عورت کے لیے، اور عورت کو سب سے زیادہ پسماندہ رکھا. عورت کو جو ہے نا وہ حصوں سے سب سے زیادہ محروم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. کون کرتا؟ ابا کرتے ہیں. بیٹی کو نہ جائے. کیا کروں میں زندگی میں بیٹوں میں تقسیم کر دوں. ہاں قاضی صاحب میں زندگی میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا نہیں اعتراض ہے. بچوں کے لفظ کے اندر بیٹی شامل ہونی چاہیے. اگر بیٹی شامل نہیں ہے تو پھر آپ ظالم ہیں. اللہ کے حبیب نے تو بیٹوں میں اس کو جائز نہیں رکھا. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ فرد ہو یا ریاست ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ایک پیسہ بھی کسی سے نہ لیا جا سکتا ہے نہ اس کو دیا جا سکتا ہے. اسلام کا تو عقیدہ یہ ہے. اسلام اسٹیٹ کو نہیں تسلیم کرتا. یہ نہیں کہتا کہ ریاست جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ سرپرست ہے. اسلام سرپرست ہے، اللہ سرپرست ہے. ریاست جو ہے وہ تو زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مال جو ہے نا وہ ان میں سے ناجائز طور سے ضبطیاں کرے. کہ اسلام کے قانون میراث اور اس کی معجزانہ صفات. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. محترم حضرات، آپ نے ان آیات کا سورۃ النساء کی 7 تا 14 8 آیات ہیں، ان کا ترجمہ بھی اور تلاوت بھی ابھی سن لی ہے، اور وہ احادیث مبارکہ جو کہ میراث کی اہمیت کا ذکر کرتی ہیں وہ بھی آپ نے سن لی ہیں. اللہ تعالیٰ ترجمہ کرنے والے اور حدیث بیان کرنے والے دونوں ہمارے عزیز دوستوں کی وسعت فرمائے، ان کے اندر علم اور ان کے بصیرت اور ان کے فہم میں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ وراثت کی تقسیم کے قواعد اور قانون بیان کرنے کی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. میں نے عنوان لکھوایا تھا کہ اسلام کے قانون میراث اور اس کی معجزانہ صفات. اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ قانون میراث جو ہے اسلام کا وہ دنیا کے باقی میراث کے قوانین سے مختلف ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا جو ہے وہ رومن ایمپائر کے ماتحت تھا. رومن ایمپائر جو ہے اس کے اندر جسٹینین کے زمانے سے جو قانون جاری تھا، وہ قانون جو ہے اس کے اندر بہت سقم تھے، اور وہ اگرچہ تورات کی اپنے طور پہ انہوں نے تشریح کر کے اور اس کے اندر تورات کے جو کہہ لیجئے معاذ اللہ کہ ان کے نزدیک جو خلا تھے ان کو بھر کے انہوں نے وہ قانون بنایا تھا، لیکن وہ قانون ظلم پر مبنی تھا. اس قانون میں مرنے والے کا جو تھا مال، اس کی جائیداد، اس کا ترکہ، اس کے اندر سب سے پہلے تو اولاد میں ہی فرق کیا جاتا تھا. اولاد کے 2 حصے کیے انہوں نے. ایک وہ کہ جو خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے اور باپ کی نگرانی سے اب وہ آزاد ہے، اس کا اپنا ایک گھر ہے، خود کما رہا ہے. اور ایک وہ کہ جو باپ کے زیر کفالت ہے. تو وراثت میں سے جو آدمی باپ کی کفالت میں سے نکل چکا ہو، خود کمانے لگا ہو، اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. تو اولاد میں ہی ایک تو فرق انہوں نے یہ کیا.
دوسرا فرق جو ہے انہوں نے وہ یہ کیا کہ بیٹی جو ہے جس وقت اس کی شادی ہو گئی تو بیٹی جو ہے وہ بھی خارج ہو گئی وراثت کے اندر سے، اب اس کا کوئی باپ کے ساتھ حق باقی نہیں رہا، وہ شوہر کے حق میں چلی گئی۔ اور تیسرا جو اس کے اندر ایک ظلم تھا وہ یہ تھا کہ باپ اگر چاہتا تو وہ وصیت کے ذریعے سے اپنے سارے ورثاء کو محروم کر سکتا تھا، عاق کر دیتا تھا۔ اور چوتھا ظلم اس کے اندر یہ تھا کہ مرے ہوئے کو زندہ فرض کر کے اس کی اولاد کو اس کا حصہ دیا جاتا تھا، جو بظاہر دیکھنے میں ایک انصاف نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس لیے انصاف نہیں ہے کہ مرنے والا بھی تو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، تو وہ جو ہے جو شخص بھی مرے گا اور بیوی بچوں والا ہوگا تو اس کی وراثت تو ہوگی، اور دادا کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ مل رہا ہے صرف اس لیے کہ دادا کا جو بیٹا ہے وہ ان کا باپ تھا اور وہ فوت ہو چکا۔ تو اس کے اندر بہت بڑے بڑے سقم تھے، جس کو قانون روما کہتے ہیں نا، رومن ایمپائر نے جو رومن لا نافذ کیا تھا اس کے اندر سقم تھے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ظلم کی بہت سی صورتیں تھیں، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ مظالم کا ایک دروازہ کھل جاتا تھا۔ اب مثلا قانون تو یہ ہے کہ جو بچہ باپ کی زیر کفالت ہے وہ وارث ہے، اور جو بچہ جو ہے وہ نکل گیا اس کی کفالت سے آزاد ہو گیا ہے اور خود کما رہا ہے وہ وارث نہیں۔ لیکن یہ بات انسانی فطرت کے خلاف تھی، لہٰذا وہ جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بڑا بچہ ہوگا اور وہ طاقتور ہو چکا ہے، وہ خود کما رہا ہے، اس کی اپنی معاشرے میں سٹینڈنگ ہے، اور یہ جو زیر کفالت ہے ہو سکتا ہے یہ مہینے 2 مہینے کا ہو، تو اس کو وارث بنا رہے ہیں اور اس کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں، تو پھر مظالم کے دروازے تو خود بخود کھل جاتے ہیں، پھر تو قتل کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ بچوں کی فروخت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے، پھر ان کے نسب کے انکار کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ ایک وبال تھا کہ جو رومن امپائر نے رومن لا، جو کہ آج تک ان یعنی عقل کے دشمنوں نے نافذ کیا ہوا دنیا کے اندر، جہاں جہاں یورپ میں، امریکہ کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ وراثت کا فیصلہ کریں، وہاں اس قسم کے مظالم پائے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی دور میں جب یہ قانون نازل ہو رہا تھا وراثت کا، تو حافظ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے سعد بن ربیع والی حدیث کے حوالے سے۔ یہ عرب کا قانون تھا، عرب کا قانون یہ تھا کہ وراثت کا حقدار کون ہے؟ جو لڑنے کے قابل ہے، خاندان کا وہ مرد کہ جو لڑنے کے قابل ہے وہ مال کا مالک ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ مال کے مالک بنائے جائیں جو لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک عقلی جو نا دلیل تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو لڑنے کے قابل ہے وہ تو اس مال کا جو کہ بچ گیا ہے، جو ہے کہ مشترکہ سمجھا جاتا ہے قبیلے کا، اس کا دفاع کر لے گا، لیکن جو لڑنے کے قابل نہیں ہے اس سے تو یہ مال چھین لیا جائے گا، تو لہٰذا اس کو دیا ہی کیوں جائے۔ لہٰذا ظلم کا یہ ایک بازار گرم تھا کہ ادھر باپ مرا، ادھر اس کے طاقتور بیٹوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو ہے نا وہ محروم ہو گئے، اور ادھر بڑا بھائی مرا، چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا، اس کی اپنی بھابھی کو اور اپنے بھتیجیوں کو نکال دیا، اور بھتیجوں کو رکھ لیتے تھے ظالم، اور بیٹیوں کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ رخصت کر دیتے تھے اپنی بھاوج کے ساتھ۔ تو ایک ظلم کا وہاں بھی ایک بازار گرم تھا جب یہ قانون نازل ہو رہا تھا۔ ایک ہندوستان میں بھی قانون تھا اور ابھی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورثاء جو ہیں وہ تو جو بنفس ہی اس کے یعنی مالک بنتے ہیں، وارث بنتے ہیں، ان میں بیوی کا کوئی حصہ نہیں۔ بیوی کے لیے ان کی پہلی جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ جب شوہر مر گیا تو اس کا تو پرپس ہی ختم ہو گیا۔ بیوی کا پرپس آف لائف تو یہ تھا کہ وہ شوہر کو سرو کرتی، اب جب مر گیا شوہر تو بیوی کا تو مقصد زندگی ختم ہو گیا، لہٰذا بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر کی چتا جلے تو وہ بھی جا کر خود سے اس میں بیٹھ جائے اور وہ بھی ستی ہو جائے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو پھر اس طرح کیا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر خود نہیں بیٹھتی تو ہم ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیں گے، تو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر بھی ڈالے، ستی کی، چتا جلا دی، ایک چتا میں 2 آدمی جل گئے، ایک مردہ جل گیا، ایک اس کی بیوی جل گئی۔ لیکن کچھ قبیلوں کے اندر مزاحمت بھی تھی، اور کچھ لوگ ظاہر ہے بیٹیاں تو وہ تھیں کسی نہ کسی باپ کی، بہنیں بھی تھیں کسی نہ کسی بھائی کی، اب وہ چاہتے تھے کہ زندہ نہ جلے، اب زندہ نہ جلے تو کھائے کہاں سے؟ تو پھر ان کو جو ہے نا وہ یہ حق دیا گیا کہ اپنے تازیست وہ اپنے شوہر کے مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے استفادہ اس حد تک کر سکتی ہیں کہ وہ زندہ رہ سکیں، لیکن وہ ملکیت نہیں پا سکتی، وہ مالک اس کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج بھی یہی صورتحال ہے، وہ مالک والک نہیں ہوتی۔
جب تک کہ سیکولر لا جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط نہ کیا جائے اس وقت تک وہ مذہباً ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک دور تھا جاہلیت کا، دور جدید بھی جاہلیت کا ایک دور ہے۔ اس دور جدید میں بھی عدم توازن سے بہت برے نتائج نکل رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے تو جو فطری طور پر انسان کے وارث ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ حق دیا ہے وراثت کا، لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ وہ لوگ تھے کہ جو صرف اور صرف اس کے بیٹے تھے، ان کو بتایا کہ بیٹے جو ہے ان کا ہی حق ہے، بیٹوں کے علاوہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو بہت سے مسائل تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی، اور قانون میراث کا اللہ نے خود جو ہے نا وہ اعلان فرمایا کہ میراث میں کس کو کتنا ملے گا۔ اب یہ لوگ جو ہے جن کو جتنا ملے گا وہ اصحاب الفروض ہیں، ٹھیک ہے، یہ 12 ہیں، 4 ان میں سے مرد ہیں، 8 ان میں سے عورتیں ہیں۔ یہ 12 افراد جو ہے کہنے کے لیے یہ 12 ہیں، لیکن یہ انسان کے فطری وارث ہیں۔ مثلا باپ کو حصہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کو حصہ دیا گیا ہے، شوہر کو حصہ دیا گیا ہے، یعنی یہ جو ہے نا وہ بھائی کو حصہ دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ 4 تو ذوی الفروض میں سے ہیں، اور پھر 8 عورتیں ہیں، ان کو بھی حصہ دیا گیا ہے، ماں کو حصہ دیا گیا ہے، ایک بیٹی کو یعنی بیٹی کو حصہ دیا گیا ہے، بیوی کو حصہ دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ میں وہ پوتی کو اور ان لوگوں کو جو حصے دیے گئے، 8 عورتوں کو حصے تقسیم کیے گئے۔ تو یہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا اس کے ساتھ رسول نے بھی کچھ پلس کیا ہوا ہے، آپ اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جب حکم دیا نا جنگ لڑنے کا تو یہ فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان لوگوں سے جنگ لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخری دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں تسلیم کرتے اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہے کہ دین جو ہے یہ اسی وقت کامل ہوگا جب قرآن کے ساتھ اس کو سنت کے اس کی نظر سے ساتھ ملا کر دیکھا جائے گا۔ قرآن اور سنت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ جو پوتیاں ہیں یا جو اس کی جو بہنیں ہیں، اخیافی بہنیں ہیں، ان کا جو ذکر ہے قرآن کریم نے جو کیا اور جو ساتھ میں احادیث نے کیا، سب 8 عورتیں وہ بن جاتی ہیں۔ یہ ایک معجزانہ صفات رکھنے والا رکوع ہے۔ اس کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے بے شمار صورتیں پیدا ہوتی ہیں، بے شمار کیسز ہوتے ہیں، لیکن سب کا فیصلہ ان چھوٹی سی مختصر 8 آیات کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ احادیث مبارکہ بھی ظاہر شامل ہیں، ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ایک اسلام کے معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے۔ اب اس میں آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہتا ہوں پہلے کہ اسلام کو یہ چونکہ جیسے ابھی شاہ صاحب نے ایک حدیث بیان کی نا آپ کے سامنے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نصف العلم ہے، یہ جو فرائض کا علم ہے یہ آدھا علم ہے۔ آدھے علم سے مراد یعنی یہ نہیں ہے کہ دین کے آدھا علم یہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ دین کا جو شعبہ مالیات ہے اس میں سے آدھا علم فرائض کا علم ہے۔ شعبہ مالیات کا آدھا علم جو ہے نا وہ یہ ہے فرائض کا علم۔ فرائض سے مراد کیا ہے؟ تقسیم میراث کا علم۔ تو یہ تقسیم میراث کا علم ہے۔ تو اس کو ایک سمجھنے سے پہلے 2-3 اسٹیپس میں آپ اسلام کو سمجھیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا یہ ایک شاخ ہے، اس کو آپ نے سمجھنے کے لیے ایمان کی طرف آپ رجوع کریں گے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان مال کے حوالے سے بھی ایمان پر ہی مالی معاملات کے مالی احکامات کے اس کو رکھا جاتا ہے، تب جا کر وہ صحیح اپنی جگہ پر فٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ لام جو ہے یہ لام التملیک کہلاتا ہے، یعنی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے انسانوں کو جب حکم دیا نا مال خرچ کرنے کا مومنین کو، تو فرمایا کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے خرچ کرو جس مال میں ہم نے تم کو مستخلف یعنی اپنا جانشین بنایا ہے۔ اب تم کو ہم نے یہ ایک امانت دیا، اس امانت میں سے آپ نے خرچ کرنا ہے۔ مال کے مالک آپ نہیں ہیں، مستخلف ہے، آپ کو امین بنایا گیا، آپ کو جانشین بنایا گیا، مالک کوئی اور ہستی ہے۔ اس لیے جو مال دنیا کے اندر مختلف لوگوں کے پاس رہتا ہے اس مال کو اللہ مال اللہ کہتا ہے، اللہ کا مال۔ یہ جب آیا نا ذکر غلاموں کی
آزادی کا سورہ نور کے اندر کہ بھئی ان کو آزاد ہونے کے لیے آپ پیسے دیں، تو فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اس مال میں سے عطا کرو جو مال اللہ کا ہے اور اس نے تمہیں اس میں سے دیا ہوا ہے۔ اللہ کے مال میں سے دو، اللہ کا مال ہے، آپ کا مال نہیں ہے، میرا مال نہیں ہے، بلکہ ہماری طرف اس کی نسبت جو ہے وہ مجازی ہے، ہم اس کے مجازن مالک ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے، اس لیے حقیقت میں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، حقیقت میں مالک ہیں۔ اسی لیے جب بچ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی جو میراث ہے، جو اس کا ترکہ ہے، جو اس کی وراثت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ جس مال کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مال جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اس مال کا مالک اللہ ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جو مال کسی کو اللہ نے دیا اس کی زندگی کے اندر، وہ مال تو اللہ نے اس کو آزمانے کے لیے دیا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ٹھیک ہے نا، لِيَبْلُوَكُمْ مَا آتَاكُمْ، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس میں اللہ تمہیں آزما رہا ہے، لیکن جب وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کا کوئی حقیقی وارث نہیں ہوتا، اس مال کا حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دو چیزیں آپ کو ایمان کے حوالے سے سمجھنی ہے، پہلی یہ ہے کہ مال اللہ کا ہے، دوسری یہ ہے کہ مال اللہ زمین پر جس کو بھی دیتا ہے جب وہ مرتا ہے تو مال اپنے اصل مالک کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے، وہ ہے اللہ۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات اس کے حوالے سے سمجھیے، اور وہ کیا ہے کہ یہ مال جب اپنے حقیقی وارث کے پاس چلا گیا، یعنی اللہ کے پاس چلا گیا، تو اب اللہ نے انسانوں کو بطور رحمت کے اس مال کے اندر شریک کیا، یعنی مختلف ایسے جو مرنے والے کے ساتھ محبت رکھتے تھے، جس کے ساتھ مرنے والا محبت رکھتا تھا، جن کے آپس کے معاملات تھے، جن کے آپس کے تعلقات تھے، جن کی ایک فطری تال میل ان کا ہر وقت رہتا تھا، ان کے درمیان اللہ نے کہا کہ اس مال کو اب اس نسبت اور اس تناسب کے ساتھ آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ تو اب یہ جو فیصلہ اللہ نے صادر فرمایا ہے، یہ گویا کہ دوبارہ وہی فیصلہ ہے کہ پہلے اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا، اب اللہ رب العزت اس کے ورثاء کو دے رہا ہے، جن کو ہم ورثاء کہتے ہیں۔ اسی لیے اس مال کے لیے حقوق مالیہ جو ہے وہ 5 مقرر کیے گئے، میں نے ابھی ذکر کیا تھا سوال جواب کے درمیان بھی کہ 5 ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بھائی اس شخص کی تجہیز و تکفین اسی کے مال میں سے کر دو، اس لیے کہ بھائی یہ اب کسی کا احسان اتارنے کے قابل نہیں ہے، کوئی اپنا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے، کوئی بھی اب اپنا احسان اس کے اوپر نہ چڑھائے، اس کا اپنا مال جو موجود ہے تو اس کی تجہیز و تکفین میں اس کا مال لگ جائے۔ اگر سارا مال لگ جائے تو بھی تجہیز و تکفین اس کے مال سے ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں قبر مہنگی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم انگریزوں کے لعنتی نظام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا وہ قبریں بیچی جاتی ہیں، زمین قبروں کی بیچی جاتی ہے، تو اب قبر ہمارے یہاں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے دن بہ دن، تو ہو سکتا ہے کسی کا سارا مال ہی قبر کی خریداری اور جو ہے نا وہ کفن اور دفن کے اندر اس کا خرچ ہو جائے، تو تجہیز و تکفین سب سے پہلے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب جو کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس جو مال بچا ہے اس میں کسی غیر کا حق تو موجود نہیں ہے۔ مثلا غیر کا حق یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنے مال کو کسی کے کو اجارے پہ دے گیا ہے، کرائے پہ دے گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا، معاہدہ تو 1 سال کا تھا، یہ دوسرے مہینے فوت ہو گیا، تو اب وہ آدمی جو ہے اس نے تو اس مال کے ساتھ اپنا مال لگا کر اور کوئی تجارت شروع کی ہوئی ہے، اور اس سے نکالیں گے تو اس کا جو ہے نا وہ سارا سیٹ اپ دھڑام سے گر جائے گا، تو سال بھر کے لیے معاہدہ تھا تو سال بھر تک اس کا ایفا ہونا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، لیکن ایفا ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ مال دوسرے کے مال کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پہلے اس کو نکھیڑ کیا جائے، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نکھیڑنا، اس کو الگ کیا جائے، دونوں کو الگ الگ کیا جائے۔ جب دونوں الگ ہو جائے، الگ ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو پھر جو بچے گا یعنی وہ ترکہ ہوگا نا، جب تک دوسرے آدمی کا، زندہ آدمی کا یا دوسرے زندہ آدمی مردہ آدمی کا اور اس کے ورثاء کا مال اس کے مال میں ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہوتے، اس وقت تک تو یہ جو ہے نا حق غیر جب تک موجود ہے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے تجہیز و تکفین کے بعد دوسری جو کوشش ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں سے حق غیر کو نکال دیا جائے۔ 2 باتیں ہوں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کا مال جو ہے اس کے اندر دوسرے کا مال موجود ہے۔ اب جو مال اس کا موجود تھا، آپ کی نظر میں تو یہ اس کا تھا، لیکن اس کے اندر تو دوسروں کا مال موجود ہے، تو وہ دوسروں کا مال جو ہے جب تک کہ اس میں سے خارج نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک جو ہے وہ کسی دوسرے کا یعنی اس کے بچے کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کو فرض کیا ہے کہ پہلے آپ قرض ادا کر دیں، تو تیسرے نمبر پہ قرض ادا ہوگا۔
چوتھے نمبر پر یہ اپنے مال کا چونکہ خود مالک تھا اور حقدار سب سے زیادہ یہی تھا، لہٰذا اگر اس نے کوئی وصیت کیا اس مال کے بارے میں تو پھر وہ وصیت جو ہے وہ 1/3 تک نافذ کی جائے گی۔ اور اہل سنت والجماعت اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اللہ رب العزت نے ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے، فلا وصیت لوارث، تو وصیت جو ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہوگی۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، 1/3 تک وصیت وارث کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت سارے اس پر متفق ہیں کہ وصیت جو ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک صورت بھی ہے جو کہ جو ہے نا وہ دارقطنی کی ایک حدیث کے اندر آئی ہے کہ ایک صورت ہے کہ سب ورثاء اس بات پر راضی ہوں کہ مرنے سے پہلے جو وصیت کر رہا ہے اس کے پاس سارے ورثاء موجود ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں اس کے حق میں اتنی چیز کی مزید وصیت کرنا چاہتا ہوں، وہ سب کہیں کہ ہم راضی ہیں، بغیر ایک دوسرے کے جبر کے، بغیر ایک دوسرے کے دباؤ کے، تو پھر یہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کبھی کوئی بچہ نابالغ ہوتا ہے، کبھی کوئی غیر موجود ہوتا ہے، کبھی کچھ اور معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا بہترین جو سیف وے ہے وہ یہی ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہ کی جائے۔ تو غیر وارث کے حق میں وصیت کی جائے گی، 1/3 سے اوپر اپلائی نہیں ہوگی، صرف 1/3 تک ہوگی۔ اس کے بعد پانچواں جو حق ہے اس کا وہ یہ ہے، حقوق مالیہ میں سے اس کا وراثت کا ترکے کا، کہ ورثاء میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ کہ ورثاء جو اس شخص کے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا۔ اب یہ جو بیان ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ 4 باتوں سے لگائیں گے۔ یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، ان کو آپ نے جا کر خود اسٹڈی کرنا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے اسی ایک رکوع انہی 8 آیتوں کے اندر، یعنی پچھلے رکوع کی آخری آیات میں اور اس میں 2 دفعہ اس کے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا۔ کوئی بھی ایسا آپ پورے قرآن پاک میں دیکھیں گے اللہ کا مقرر کیا فرض ایسا نہیں ہے جس کو تاکیداً اللہ نے 1 آیت 2 آیتوں کے بعد دوبارہ فرض فرمایا، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے، نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑے بڑے فرائض نکالیں، جہاد، سب میں آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت نے یہ اتنی تاکید کے ساتھ فرض 2 دفعہ نہیں فرمایا، اتنی قربت میں ایک ہی جگہ کے اوپر۔ یہ آپ صرف دیکھیں گے تو یہ کہاں دیکھیں گے؟ وراثت کے مسائل۔ ایک بات، ایک جگہ فرمایا نصیبا مفروضہ، دوسری دفعہ فرمایا فریضۃ من اللہ، ٹھیک۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے 2 دفعہ اس کو وصیت فرمایا۔ ایک دفعہ فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری دفعہ فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہو گئی ہے، یہ 2 دفعہ اس کو وصیت بھی فرمایا۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اب 2 دفعہ اس کو حدود بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حدودَهُ، 2 دفعہ حدود بھی فرمایا، 2 دفعہ فرض فرمایا، اور یہ 8 آیتوں کے اندر 2 دفعہ وصیت فرمایا، انہی 8 آیتوں کے اندر 2 دفعہ اللہ نے حدود فرمایا، حدود اللہ فرمایا، انہی 8 آیتوں کے اندر 2 عظیم جو ہے نا وہ نتائج ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے بیان فرمائے۔ عمل کرنے کے نتیجے میں جنت کا ذکر کیا، اور نہ کرنے کی نتیجے میں ہمیشہ کی جہنم کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو اہتمام رکھا ہے، یعنی جو لوگ زبان و بیان کو سمجھنے والے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس میں کس قدر تاکید کے انداز اور اسالیب اختیار کیے گئے ہیں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی۔ تو یہ ہے کہ جو قانون میراث ہے، اس قانون میراث کی اہمیت یہ ہے، پورے قرآن پاک میں یہ واحد فریضہ ہے جس کو اللہ نے فریضہ بھی فرمایا، جس کو اللہ نے وصیت بھی فرمایا، جس کو اللہ نے حد بھی فرمایا، حد من حدود اللہ بھی بنتی ہے۔ یہ تینوں الفاظ کسی بھی فریضے کے حق میں نہیں آئے، یہ صرف واحد فریضہ ہے۔ یعنی میں یہ تو دعوت تو کرنا کسی کا حق نہیں ہے، لیکن میں کہ 40 سال تو ہو گئے کم از کم مجھے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے ہوئے، کہ میں نے اتنی تاکید کسی بھی فریضے کے حق میں اللہ کی نہیں دیکھی جتنی اس فریضے کے حق میں۔ تو یہ ایک ترکہ جو ہے نا وراثت، اس کی تقسیم کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جن کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے ان آیات کے اندر، ان کو کہتے ہیں اصحاب الفروض۔
فروض وہ ہیں کہ جن کے حصے، یعنی جن کے حصے کو اللہ نے مقرر کر دیا، یہ اصحاب الفروض ہیں. ان کا حصہ ہے بڑی ہی ایک حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ظاہر اللہ کا ہے. اللہ نے خود، یعنی آپ تاکید کی یہ کیفیت بھی دیکھیے، اس پر بھی ذرا غور کیجئے. اللہ فرما رہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، پھر فرما رہا ہے ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ رب العزت بہت علم اور بڑی حکمت و دانائی والا ہے. معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بات کو انڈورس کرتے ہوئے اللہ یہ فرمائے کہ یہ جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ بڑی حکمت و دانائی والا ہے. یہ ایک ایسی شخصیت کا حکم آ رہا ہے کہ جو علم بھی رکھتا ہے اور دانائی بھی رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اصحاب الفروض کا ذکر کیا نا. وہ میں صرف آپ کو مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی معجزانہ کیفیت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسی اس کی ایک معجزانہ کیفیت ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس میں جو ہے پوری دنیا کے مزاج کے خلاف بیسک یونٹ عورت کو بنایا. دنیا میں وراثت میں سب سے زیادہ متاثر اور سب سے زیادہ منفی طور پہ ظلم کا شکار ہونے والی ہستی اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے عورت. عورت جو ہے وہ بہن ہو تو بیٹی ہو تو بیوی ہو تو ماں ہو تو ہمارے یہاں ہندوستانی مزاج کے مطابق ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والوں کا بھی مزاج جو ہے نا وہ ہندوؤں کے مزاج سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ نے اس کو ایسی ایک طاقتور ہستی دکھایا کہ بیسک یونٹ عورت کو قرار دیا. یہ فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین. حظ کس کا طے ہوگا، حصہ کس کا طے ہوگا، عورت کا طے ہوگا. دو عورتوں کے حصے کی برابر مرد کو حصہ دیا جائے گا، لیکن یونٹ کون ہے؟ عورت ہے. سمجھے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت کو مرد کے حصے کا آدھا دے دو. عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو قرآن کریم کے معجزے کی تم نفی کر رہے ہو. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد کے حصے کا آدھا جو ہے وہ عورت کو جائے گا. حالانکہ کہنے میں تو جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بات تو یہی بن جاتی ہے. لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے اس کی حکمت کو تم نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ایک مرد کو دو عورتوں کی برابر حصہ ملے گا. حصہ جو ہے وہ عورت کا مقرر کیا جائے گا. تو بیسک یونٹ جو ہے نا اللہ نے عورت کو بنایا. پھر اللہ نے سارے نظام کے اندر ذکر جو ہے وہ عورت کا مرد سے بالا تر رکھا. دیکھیں فرمایا کہ اگر واحد ہے تو اس کو نصف ملے گا اور بیٹی کو. اگر بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا. اگر ماں اور باپ جو ہے وہ دونوں وارث بن رہے ہیں تو فلأمہ الثلث، تو ماں کو 1/3 ملے گا. باپ کا بھی ذکر تو ہے، اس کے پس پردہ باپ کا بھی ذکر ہے، لیکن ماں کو 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں باپ کو 2/3 چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. فَإِن كَانُوا إِخْوَةً فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو فلأمہ السدس، پھر اس کا چھٹا حصہ ہو جائے گا. ماہی کا ذکر کیا. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا آگے جا کر کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ جب فوت ہوگی، پہلے بیویوں کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. تو یہ یونٹ جو ہے نا کس کا بنایا؟ اللہ نے عورت کو بنایا. یہ عورت کے لیے ایک زندگی کی نوید تھی. بدقسمت ہے یہ مسلم معاشرہ جس نے اللہ کی دی ہوئی جو حیثیت ہے اس کی نفی کی عورت کے لیے، اور عورت کو سب سے زیادہ پسماندہ رکھا. عورت کو جو ہے نا وہ حصوں سے سب سے زیادہ محروم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ ابا کرتے ہیں. بیٹی کو نہ جائے. کیا کروں میں زندگی میں بیٹوں میں تقسیم کر دوں. ہاں قاضی صاحب میں زندگی میں اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، اعتراض ہے. بچوں کے لفظ کے اندر بیٹی شامل ہونی چاہیے. اگر بیٹی شامل نہیں ہے تو پھر آپ ظالم ہیں. اللہ کے حبیب نے تو بیٹوں میں اس کو جائز نہیں رکھا. آپ کو یاد ہے نا حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کئی بچے تھے. یہ نعمان ذرا کمزور تھے. والدہ نے دباؤ ڈالا بشیر انصاری رضی اللہ عنہ پہ کہ آپ ایک طاقتور غلام، اس زمانے میں غلام جو تھا نا وہ ایک اسکلفل پرسن ہوتا تھا جو کہ یعنی مختلف صنعتیں جانتا تھا، مختلف حرفتیں جانتا تھا، تو وہ کما کے اپنے مالک کو دیا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ بیوی نے کہ بھئی آپ ان کو دے دیں، ایک طاقتور غلام دیں.
جو اس کو کما کر کھلائے میرے بچے کو، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر گواہ نہ بنائیں، تاکہ باقی بچے جو ہے نا اعتراض نہ کریں، وہ کل کو اس کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ نعمان کے والد جو تھے، نعمان چھوٹے تھے، ظاہر ہے 8-9 برس کے ہوں گے یا 10 برس کے، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابھی بخاری شریف کے اندر واقعہ پورا تفصیل سے آتا ہے، میں مختصراً بیان کر۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، نعمان کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں اور میں ایک غلام ان کے نام کرنا چاہتا ہوں نعمان کے، اور آپ کو اس کے اوپر گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے باقی بچے جو ہیں ان کو بھی تم نے ایک ایک غلام دیا ہے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ، میں نے ہر ایک کو تو نہیں غلام دیا، میں صرف اسی کو دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں ظلم کے معاہدوں پر گواہی نہیں دیتا، تم ظالمانہ معاہدہ کر رہے ہو اور اس کے اوپر گواہی جو ہے وہ مجھ سے دلوا رہے۔ تو اولاد میں فرق کرنا یہ تو ظلم ہے، اور ساری کوشش یہ ہے کہ بیٹی کے پاس جائیداد نہ چلی جائے، اس کے لیے ساری جو ہے نا وہ طرح طرح کی حرکتیں۔ اور پھر جب مر جاتا ہے بغیر تقسیم کیے ہوئے تو بھائی کہتے ہیں کہ اپنا حصہ بخشو، اگر تم ہمارا حصہ نہیں بخشنی تو چڑیلن ہمارے گھر آئے گی تو کیوں، ہمارا کھانا کیوں کھائے گی؟ ہے بھائی ایک چڑیل ہے نا جو بھائیوں کا کلیجہ نکال کے کھا رہی ہے کہ بھائی جائیداد میں باپ کے حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کو چڑیل سے کم درجہ نہ وہ خود دیتا ہے، نہ اس کی بیوی دیتی ہے، نہ وہ اس گھر کے اندر جو اس کا اصل پیکا ہے، اصل میکا ہے، وہ وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اپنا حصہ مانگتی ہے۔ تو بات جو ہے نا وہ کہنے کی یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے عورت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس ظلم کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ عورت کو وراثت کا بیسک یونٹ بنایا ہے۔ اس کا معجزہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ اس یونٹ کو قائم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ وراثت تقسیم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئیے؟ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی موجودگی میں ماں کے حصے کو 1/3 سے واپس 1/6 کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب بہن بھائی موجود ہیں تو اس کا جو والد ہے جس کے پاس حصہ یہ جائے گا، بہن بھائیوں کو نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں کہ باپ موجود ہو یا بیٹا موجود ہو، اوپر تک باپ موجود ہو یا نیچے تک کوئی بیٹا موجود ہو، یعنی پوتا پڑ پوتا باپ دادا پر دادا، تو اس وقت تک جو ہے نا وہ بہن بھائیوں کو نہیں جاتا معاملہ۔ بہن بھائیوں کو جو ہے نا جانے کی صورتیں پھر دوسری ہوتی ہیں، وہ ابھی اس کے اوپر پھر کسی تفصیلی وقت میں، یہ تو پورا ایک ہمارے یہاں درس نظامی میں جو ہے نا 8 سال کے کورس کے بعد میراث کے اوپر دورہ میراث کرایا جاتا ہے، میراث اس کے بعد پڑھائی جاتی ہے، کیوں بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، بڑا مشکل ہے، ایک بات بھی آپ کو بھول جائے تو ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے نا معاملہ، تو اس کو ذرا سا بہت احتیاط سے لے کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہے جس کی میراث تقسیم ہوئی ہے، اب اس کی والدہ موجود ہے، والد بھی موجود ہے، بہن بھائی موجود ہیں، تو والد کو جب زیادہ مال چلا جاتا ہے، یعنی 1/6 والدہ کو ملا اور والد کو زیادہ ملا، تو یہ بہن بھائیوں کی یعنی ایک طرح سے کفالت کے لیے ہے اور بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر دوسری حکمتیں یہ ہیں، بہن بھائیوں کی موجودگی میں اگر جب کس کی اولاد نہیں تھی، ماں باپ ہی اس کے وارث تھے، تو بہن بھائیوں کی موجودگی میں یہ بہن بھائی جو ہیں، یہ باپ جتنا زیادہ مالدار ہوگا اتنا واپس ان کے اوپر لوٹے گا، لیکن زندگی میں نہیں دیا، باپ کی زندگی میں نہیں دیا۔ اس لیے نہیں دیا باپ کی زندگی میں کہ ایسے حادثات ہم لوگوں کے علم میں ہیں کہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کر دیا، اپنا مال دے دیا، اپنی جائیداد دے دی، اپنی وراثت تقسیم کر دی، اور پھر وہ خود جو ہے وہ تھڑے پہ آ گیا، خود جو ہے وہ پھر عیدی ہوم میں چلا گیا، اولڈ ہوم کے اندر، اور اس کی اولاد نے اس کو سنبھالنے سے انکار کر دیا، اولاد پھر وہ پیسے لے کر جو ہے نا وہ کینیڈا اور امریکہ چلی گئی۔ تو یہ ہے، یہ یعنی بہت بڑی معجزانہ صفات رکھنے والا رکوع ہے یہ، اس کو بڑی گہرائی کے ساتھ گھر جا کے پڑھیں اور اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جس کا جو حصہ مقرر کیا ہے اس حصے میں، اور پھر جب اس کو واپس اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے واپس کرنے میں کتنی حکمتیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو حالات ہم نے نظر آ رہے ہیں ان حالات کا وہ سد باب کر دیتی ہیں۔ اب انہوں نے ذکر کیا اسٹیٹ ڈیوٹی کا نا، کہ اسٹیٹ ڈیوٹی جو ہے وہ ساری دنیا میں لگائی جاتی ہے۔ کفار تو یہ تصور ہی نہیں رکھتے نا کہ کسی شخص کو مال ملے اور اس میں سے ریاست کا حصہ نہ ہو، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ فرد ہو یا ریاست ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ایک پیسہ بھی کسی سے نہ لیا جا سکتا ہے نہ اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا تو عقیدہ یہ ہے، اسلام اسٹیٹ کو نہیں تسلیم کرتا،
یہ نہیں کہتا کہ ریاست جو ہے وہ تمہاری جو ہے نا وہ سرپرست ہے. اسلام سرپرست ہے, اللہ سرپرست ہے. ریاست جو ہے وہ تو زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ہے, اور اس کا کام جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مال جو ہے نا وہ ان میں سے ناجائز طور سے ضبطیاں کرے. اسٹیٹ ڈیوٹی تو ایک طرح کی وراثت میں شرکت ہے. اسٹیٹ کہاں سے وارث ہوگی؟ اسٹیٹ تو اس وقت تک وارث نہیں ہوتی جب تک کہ آخری وارث بھی جو ہے نا وہ امکانی طور پہ ختم نہ ہو جائے, کوئی بھی باقی نہ بچے, تو پھر ریاست کے بیت المال کو جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ریاست کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی نام تو ہم نے اسلامی مملکت اس کا رکھا ہوا ہے, لیکن نظام تو سارا برطانیہ کا چھوڑا ہوا نظام کفر ہے. اس نظام کفر میں ہم تبدیلی تو کرنے میں آج تک کامیاب نہیں ہوئے. ناکامیاب کیا نہیں ہوئے, مطلب ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ تھے ان کی خواہش ہی نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کریں. لہٰذا جو ہے وہ نظام کفر کا چل رہا ہے. اس کفر کے نظام کے حوالے سے ایک بات بس مختصراً یاد رکھیں کہ کفر کے نظام میں جینا, کفر کے نظام کے اندر آدمی کا پھلنا پھولنا پروان چڑھنا بے فکر ہو جانا کہ نظام کون سا ہے, یہ انسان کے لیے آخرت میں خطرے کا سبب بنے گا. جب ایک آدمی کفر کے نظام میں رہ رہا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی فکر میں نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ بہت کمپیٹیبل ہے, وہ مطابقت چل رہی ہے دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے, بڑا خوش ہے, مطمئن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کفر کے نظام کو ہر سطح پر بدلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور نظام جو وراثت کا ہے, اس میں ایوب خان صاحب نے ایک ڈاکہ مارا, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے وراثت میں ورثہ کی تقسیم کو خراب کیا جو اللہ نے مقرر کی تھی, اور مرے ہوئے شخص کو زندہ کر کے اس کی اولادوں کے اندر اگر دادا کا مال تقسیم کیا جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب باپ جو ہے وہ بھی تو وارثوں میں سے ہے نا. وارثی ورثہ دیکھیں, باپ بھی تو وارثوں میں سے ہے. جب باپ مر جائے تو پھر جو اس کی اولاد ہے اس کے پھر ورثہ جو ہے جو پیچھے اس کے بیٹے اور بیٹیاں رہ گئیں, ان کی وراثت تقسیم کرتے ہوئے باپ کا مال بھی نکالنا چاہیے. پھر باپ کا مال جو ہے اس کے ورثہ میں نئے سرے سے تقسیم, یعنی ایک ایسا پیچیدہ عمل شروع ہو جائے گا کہ جس کی کوئی انتہا اور خرابی کا کوئی مقام جو ہے نا کوئی حد نہیں رہے گی. باپ کے لیے, پھر ماں مر گئی اس کے لیے, پھر بہن مر گئی اس کے لیے, بھائی مر گیا اس کے لیے, پھر اولاد. فقط لڑکے کیوں, لڑکیاں کیوں نہیں؟ تو یہ جو ہے یہ اسلام کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے. ایوب خان صاحب نے کفر نافذ کیا پاکستان کے اندر, اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو نافذ کرنے پر بضد ہے. وہ چاہتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے بڑھ کر ہمارے حکم جو ہے نا قوم مانے. تو قوم تو خیر تسلیم نہیں کرتی ہے, وہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو بتا کر خوش ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کہ اس کی معجزانہ صفات ہیں بہت زیادہ. تو میں نے آپ کے سامنے 2-3 اس کی صفات ابھی فی الحال رکھی, کیونکہ میرا 1 بجے تک کا ارادہ تھا, 1 بج گیا, اوپر بات ہو گئی ہے. تو اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ آپ سے انشاءاللہ یا تو کسی اور مجلس میں کریں گے, یا آپ اس کو خود اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے. میں نے آپ کو کچھ ٹپس دیے ہیں, ان کی روشنی میں آپ اس کا جب جائزہ لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہزاروں احوال, ہزاروں کیسز, ہزاروں صورتیں جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ان 8 آیتوں سے حل ہوتی ہیں, اور ان کے ساتھ جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں, اور بالکل ہر ایک کو انصاف سے اس کا حصہ ملتا ہے. اور اس کو جو ہے نا وہ ورثہ کو خدا نے ایسا کر دیا ہے تقسیم کر کے کہ پھر کوئی ایک وارث جو ہے وہ باقی ورثہ پر نہ ظلم کر سکتا ہے, نہ ہی وہ اٹھ کر جو ہے نا وہ اس تقسیم کو چیلنج کر کے چین سے رہ سکتا ہے, کیونکہ اسی کی قرابت اور اسی کے جو ہے نا وہ برابر کے حصے دار اور اسی کے رتبے کے لوگ جو ہے نا وہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. تو ترکے کو خدا نے اس ترکیب میں جو خدا نے بیان کی اس ترتیب کے اندر محفوظ بھی کر دیا, اور ہر ایک کا حق جو ہے نا اس کی حفاظت کرنے کے لیے برابر کے حصے دار اور برابر کے لوگ موجود ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پھر کسی وقت بھی اہم موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم بہت بڑا فرض ہے, اور اس کو جس حد تک بھی ہو سکے جلد از جلد کر لینا چاہیے. حتیٰ کہ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مرنے والے کے ورثہ اس کی میت کے بعد, اس کی وفات کے بعد جمع نہیں ہو سکتے تو وہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے دفنانے کے بعد وراثت تقسیم کر کے جدا ہو. اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے اہمیت کا اندازہ کرانے کے لیے کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ملک سے کفر ختم کر کے اسلام نافذ کرنے کا اللہ ان کو حوصلہ بھی دے اور ان کو سمجھ بوجھ اور بصیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.